اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ آپ سب کو امریکہ سے تبسم محسن الوی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، آئیے آغاز کرتے ہیں محفل کا۔ اپنے دلوں میں رب ذوالجلال والاکرام کی اس روشن شمع کو جلاتے ہیں، یعنی کلام الہی کی سے روشن کرتے ہیں جو عرش سے فرش تک رحمت بن کر اترا، اور جس کا ایک ایک حرف میں 10 نیکیوں کا برابر ثواب ہے۔ تلاوت کلام الہی سے آپ کے دلوں کو تابندگی عطا فرمانے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں محترم جناب تنویر پور صاحب۔ بہت بہت شکریہ تبسم بہن، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اور یہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت 123 تا 129، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ حج کا مہینہ آ رہا ہے تو تلاوت بھی اس کی یاد سے کرو۔ ماشاء اللہ۔ جی سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر، جزاک سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا۔ تو یہ آپ نے سورہ بقرہ آیت 123 تا 129 سماعت فرمائی۔ اس کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا۔ اور یہ آیت 124 تا 129۔ براہیم خلیل اللہ کی جب آزمائش کی، براہیم خلیل اللہ کی جب آزمائش کی، وہ سب میں پورے اترے ان کا رب ان سے ہوا راضی۔ یہ فرمایا تمہیں ہم نے جہاں بھر کی امامت دی، یہ فرمایا تمہیں ہم نے جہاں بھر کی امامت دی، لگے کہنے کہ ایسی ہوگی کیا اولاد بھی میری،
لگے کہنے کہ ایسی ہوگی کیا اولاد بھی میری، یہ فرمایا نہیں ہے میرا وعدہ ظالموں سے کچھ. یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ قدسیہ کا مائک بند کرتے ہیں، قدسیہ کا. جی جی مفتی وہ ان کے مائک سے ذرا جی. براہیم خلیل اللہ کی جب آزمائش کی، وہ سب میں پورے اترے، ان کا رب ان سے ہوا راضی. یہ فرمایا تمہیں ہم نے جہاں بھر کی امامت دی، لگے کہنے کہ ایسی ہوگی کیا اولاد بھی میری. یہ فرمایا نہیں ہے میرا وعدہ ظالموں سے کچھ، کہ وہ بدکار پائیں گے نہ میری نعمتوں سے کچھ. سنو جب اس پیغمبر سے یہاں گھر ایک بنوایا، اسے مرکز بنایا ہم نے ہی امن و ہدایت کا. یہاں کعبہ میں اکثر اجتماع آدمیت ہو، عبادت سے ہماری آدم خاکی کی عظمت ہو. جہاں پر ایستادہ تھا نبی رب کا خلیل رب، نمازوں کی جگہ اس کو بنا رکھو سدا تم سب. یعنی مقام ابراہیم کے بارے میں یہ کی تاکید ہم نے اس نبی کو، اس کے بیٹے کو، کہ ابراہیم و اسماعیل میرا حکم سن رکھو. رہے گھر پاک میرا واسطے راکے کے ساجد کے، راکے نے رکوع کرنے والا. رہے گھر پاک میرا واسطے راکے کے ساجد کے، طواف اور اعتکاف اس کا رہے کرتے میرے بندے. طواف اور اعتکاف اس کا رہے کرتے میرے بندے. اب آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. بچوں کو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اولاد کو بھی امامت دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ظالموں کو اب نہیں ملے گی. تو اب محتاط ہو گیا. اب انہوں نے جو دعا مانگی نا، تو اس میں خالی ایمانداروں کے لیے دعا مانگی اور کافروں کے لیے نہیں. تو یہ بھی سنیں آگے. دعا کی یہ خلیل رب نے تو ہے برتر و بالا، بنا دے ہے خدا اس شہر کو امن و اما والا. یعنی مکے کو. دعا کی یہ خلیل رب نے تو ہے برتر و بالا، بنا دے ہے خدا اس شہر کو امن و اما والا. تو باشندوں کے اس کے رزق میں میوے عنایت کر، کہ جو ایمان لائیں رب پر اور یوم قیامت پر. خالی ایمانداروں کے لیے دعا مانگی انہوں نے. ہاں تو محتاط ہو گئے نا. پہلے جو امامت کے لیے انکار، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، امامت ان کو نہیں ملے گی ظالموں کو. تو اب انہوں نے خالی ایمانداروں کے لیے دعا کی. تو باشندوں کو اس کے رزق میں میوے عنایت کر، کہ جو ایمان لائیں رب پر اور یوم قیامت پر. یہ فرمایا خدا نے جو ہے کافر اور بدباطن، یہ فرمایا خدا نے جو ہے کافر اور بدباطن، اسے بھی فائدہ دنیا میں دوں گا تھوڑے دن. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایگری نہیں کیا، کہا کہ نہیں، میں کافروں کو بھی دوں گا. اس لیے کہ رحمان الدنیا ہے نا، دنیا میں تو سب کے لیے رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ. وہاں حساب کتاب ہے، یہاں تو سب کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. کافروں کو بھی دے رہا ہے، اس کو بلکہ کافروں کو تو بہت کچھ ملا بہت ملا ہوا ہے. تو اسی لیے جب وہ محتاط ہو کے انہوں نے دعا کی کہ خالی جو ایماندار ہیں ان کو رزق دے اور یہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں، میں سب کو لوں گا. یہ فرمایا خدا نے جو ہے کافر اور بدباطن، اسے بھی فائدہ دنیا میں دوں گا تھوڑے دن. لیکن پھنسے گا نارے دوزخ میں، گرفتار بلا ہوگا، اٹھائے گا وہ ذلت اور ٹھکانہ ہے برا اس کا. جو آخرت میں صاحب ہوگا نا. یہاں تو رحمان الدنیا ہے، وہ رحمان جس کی رحمت سب پہ حاوی ہو، وسیع. تو رحمان دنیا کے لیے، رحمان الدنیا سب کے لیے رحمت ہے. لیکن وہاں رحیم الآخرہ، وہاں سے حساب کتاب کے بعد ہی رحمت ہوگی، سب پہ نہیں ہے. تو یہ فرمایا. تو ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اٹھاتے تھے، ہمارا گھر بناتے تھے، دعا یہ کرتے جاتے تھے. خدایا کر عمل مقبول جو کچھ ہم نے کر ڈالا، کہ تو سنتا ہے سب کی اور تو ہے جاننے والا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا ان کی. اور آگے دعا
الہی کر لے شامل تو ہمیں طاعت گزاروں میں، ہماری ضروریت ہو دین حق کے جانساروں میں، آمین آمین آمین۔ عبادت کے طریقے ہم کو اے مولا بتا دے تو، معافی مانگتے ہم ہیں گناہوں کو مٹا دے تو آمین۔ تو ہی تواب ہے بخشش کا بحر بے کراں تو ہے، خطائیں بخش دے مولا رحیم و مہرباں تو ہے، بے شک آمین۔ اور ہماری آل میں مولا پیغمبر ایک پیدا کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی انہوں نے۔ ہماری آل میں مولا پیغمبر ایک پیدا کر، پڑھے جو آیتیں تیری بنے ان سب کا جو رہبر، جو دے علم کتاب ان کو صدا، جو در سے حکمت دے، سنوارے کر دے پاک ان کو نجاست سے طہارت دے، جو دے علم کتاب ان کو صدا، جو در سے حکمت دے، سنوارے کر دے پاک ان کو نجاست سے طہارت دے۔ اسی لیے آپ کو دعائے خلیل کہتے ہیں نا، دعائے خلیل اور نوید مسیح خالی نہ کر۔ جی ہاں خلیل و نبی ہاں، خدایا تو ہی غالب ہے بڑی حکمت کا حامل ہے، خدایا تو ہی غالب ہے بڑی حکمت کا حامل ہے، سبوں کا علم ناقص جبکہ تیرا علم کامل ہے، بے شک سبوں کا علم ناقص جبکہ تیرا علم کامل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا۔ اللہ کے نامی پاک سے ہے آغاز ہمارے کاموں کا، بے شک۔ بے محبت ہے جس کو جو رحم و کرم میں ہے یکتا، سب حمد اسی کو زیبا ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، سب سورج چاند ستاروں کا، سب جانوں کا بے جانوں کا۔ بے شک بے